جہاز میں سفر کرتے وقت نماز اگر سیٹ پر بیٹھ کر اشارے سے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ ریل گاڑی ہو، ہوائی جہاز ہو، ان میں فرض اور واجب نماز، فرض اور واجب نماز، اس کے پڑھنے کے لیے نماز کے سارے شرائط جو زمین پر ہیں وہی ہیں۔ قبلے کی طرف منہ ضروری ہے، اگر آپ قبلے کی طرف منہ نہیں کر سکتے تو نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اور قیام جو کھڑے ہونے پر قادر ہے اس کے لیے قیام ضروری ہے، بیٹھ کر پڑھے گا نہیں ہوگی نماز۔ لہذا سیٹ پر بیٹھ کر، جو قیام پر قادر ہے بیٹھ کر کیسے نماز ہوگی، اور سیٹ پر بیٹھے گا تو قبلے کی طرف منہ ہونا تھوڑا ضروری ہے۔ اس لیے ریل گاڑی میں جیسا زمین پر پڑھتے ہیں اسی طرح سے قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر ریل گاڑی میں بعض مرتبہ کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے۔ کوئی بوڑھا آدمی ہے، بیمار آدمی ہے، گاڑی سپر فاسٹ ہے، تیزی کے ساتھ چلی جاتی ہے اور پورے نماز کے دوران میں نہیں رکے گی۔ وہاں گاڑیاں ہندوستان میں ایسی چلتی 8 سے 10 گھنٹے کے بعد رکتی، بس اسٹارٹ ہو گئی تو 10 گھنٹے کے بعد رکے گی۔ تو معلوم ہے ہمیں کہ اتفاقاً جو الگ بات ہے، باقی اس کا اسٹاپ نہیں۔ تو اب ایسی صورت میں جب معلوم ہے کہ راستے میں رکنے نہیں ہے، وہ آدمی بوڑھا ہے، عورت ہے، بیمار ہے، گاڑی تیز جا رہی ہے اور وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اب بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، ٹرین میں بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کھڑے ہونے پر قادر ہے، اور عام طور پر کھڑے ہو کر قادر ہوتا ہے، لہذا پھر ریل گاڑی میں بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا۔ قبلے کی طرف منہ کرنا، بغیر قبلے کی طرف جہت کے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ استقبال قبلہ ضروری ہے، قیام ضروری ہے، سب چیزیں ضروری ہے۔ اور ہوائی جہاز میں تو کھڑے ہونے میں کوئی پریشانی ہے ہی نہیں، کوئی ہلتا ہی نہیں ہے، برائے نام ہلتا ہے کبھی کبھی، اور جگہ بھی ملتی ہے۔ ہوائی جہاز میں جگہ بھی ہے، چھوٹا پلین ہو تو پریشانی ہوتی ہے، بڑے جمبو جیٹ ہوتے ہیں اس میں تو جواب کرتے ہیں ہم لوگ۔ لہذا اس میں استقبال قبلہ ضروری ہے، کعبہ کی طرف منہ کرنا ضروری ہے، اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ کوئی معذور ہو، کھڑا نہ ہو سکتا الگ بات۔ پانی کے کیونکہ ہوائی جہاز میں وضو کا بڑا مسئلہ رہتا ہے، وہ عملہ وضو کے لیے پانی استعمال کرنے کا اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہوائی جہاز میں وضو کرنے کی اجازت عملہ نہیں دیتا ہے، 2 وجہ۔ ایک تو ایک ان کو پانی کا اسٹاک بھی تھوڑا ہوتا ہے، تو بے حصہ پانی لے کے تھوڑی چلتے۔ اب وہ پانی اگر وضو کرنے والے نے 50 آدمی مسلمان سے وضو کر دیا، سارا ختم کر دیا، تو پورا جہاز کیا کرے گا؟ یہ پرابلم ہوتا ہے۔ دوسرا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وضو کرنے والے کوئی سلیقہ مند تو نہیں ہوتے، اور چھوٹے چھوٹے سیکھ ہوتے ہیں اس کے، تو پانی ادھر ادھر گرتا ہے، اور جب ہوائی جہاز میں پانی گرنا، اس سے آگ لگنے کا خطرہ رہتا ہے، اور ساروں کے لیے۔ اس لیے ہوائی جہاز میں وضو نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ دھوکہ دے کر چپکے سے گھس جائیں گے، کچھ کرتے چلے آئیں گے، یہ غلط ہے۔ یہ تو سارے جہاز کی جان کے ساتھ کھیلنا ہے، اور سارے جہاز کو مصیبت میں، پریشانی میں ڈالنا ہے۔ اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہوائی جہاز میں آپ کو وضو لیٹرین میں نہیں کرنا چاہیے، آپ کو پہلے سے وضو کر کے بیٹھنا چاہیے، اور وہاں نماز کا وقت ہو جائے تو کھڑے ہو کر استقبال قبلہ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اور اگر ایسی جگہ نہ ملے، چھوٹا جہاز ہے یا وضو نہیں ہے، اور وہاں وضو کرنے کے ہوائی جہاز میں اجازت نہیں ہے، شرعاً اجازت نہیں ہے۔ بعض لوگ نماز کے شوق میں چپکے سے گھستے ہیں اور یہ تو حرکتیں کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ حرکتیں تو پورے جہاز کو پریشانی میں ڈالنا ہے۔ لہذا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہوائی جہاز میں وضو نہیں کریں گے، اور آپ کا وضو پہلے سے نہیں ہے، تو پھر آپ نماز کو قضا کریں گے، مؤخر کریں گے، جب اتریں گے تب پڑھیں گے۔ جیسا بس میں ایک آدمی بس میں سفر کر رہا ہے تو بس میں ظاہر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، قبلے کی طرف منہ بھی نہیں کر سکتا، لہذا بس میں نماز کا وقت آ گیا تو نماز کو مؤخر کرے گا، قضا کرے گا، بعد میں پڑھے گا۔ البتہ نفل نماز، اور نفل میں سنت مؤکدہ سے لے کر سب نفل ہے، اور واجب وتر واجب یہ فرض ہے۔ نفل نماز ایسی سواری میں
جس سواری میں قبلے کی طرف منہ کرنے پر آدمی قادر نہ ہو اور کھڑا ہونے پر قادر نہ ہو، ایسی سواری پر نفل نماز بیٹھ کر اشارے سے پڑھنا چاہیے۔ وہ جو اونٹ پر حضور نماز پڑھتے تھے، صحابہ نماز پڑھتے تھے، وہ جیسے بس میں جا رہا ہے، اب بس کو قبلہ کی طرف کرنا انسان کے اختیار میں نہیں، کھڑا ہونا بھی اختیار میں ہے، تو وہاں سیٹ پر بیٹھ کر کے نفل نماز پڑھ سکتا ہے، فرض نہیں پڑھتا۔ ہم لوگ کبھی سفر کرتے ہیں، کبھی کار میں، سال میں 2-4 مرتبہ کار میں بیٹھتے ہیں، ورنہ ہم سائیکل چلاتے ہیں، جانتے ہو 11 نمبر کی سائیکل، 2 پیروں کی، ہم تو 11 نمبر کی سائیکل استعمال کرتے ہیں پورے سال۔ یہ جو کار ہے اس کو تو کبھی ہم استعمال کرتے ہیں، دلی ولی جانا ہوتا ہے تو درمیان رکتے ہیں نماز کے لیے، رکیں گے، بیٹھ جائے درمیان میں نہیں آنے کو، نیچے بیٹھنے کا۔ 11 نمبر سائیکل تو ہو گیا 12 نمبر۔ ہاں، راستے میں نماز کے لیے رکتے ہیں تو مسجد آئے گی، روکیں گے، فرض نماز جماعت سے پڑھیں گے، جو آ کے چل دیں گے، باقی سنتیں وغیرہ وہیں کام کر کے پڑھتے ہیں ہمیشہ، بالکل کار چلیے اسی میں سنتیں نفلیں اسی میں پڑھیں گے، اتر کر گاڑی روک کر کے مسجد میں جہاں کنارے پر، روڈ کے کنارے پر مسجد آئے گی وہاں صرف فرض پڑھیں، باقی پڑھیں بیٹھ کر اپنے سنتیں اس میں پڑھیں۔ اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ سیٹ پاک ہو، جو ہمارے نیچے سیٹ ہے وہ پاک ہو، یہ بھی ضروری ہے، مگر یہ صرف نفلوں کے لیے، اور ایسی سواری کہ جس میں آپ قبلے کی طرف منہ کر سکتے ہیں اور کھڑے ہو سکتے ہیں، وہاں نفلیں بھی بغیر استقبال قبلے کے اشارے سے جائز نہیں۔ دیکھو ٹرین میں کھڑے ہو سکتے، ٹرین میں قبلے کی طرف منہ کر سکتے ہیں، لہذا ٹرین میں سیٹ پر بیٹھ کر کے اشارے سے نفلیں پڑھنا یہ جائز نہیں۔ بس میں جائز ہے، کار میں جائز ہے، ریل میں جائز نہیں، ہوائی جہاز میں جائز نہیں، کیونکہ ہوائی جہاز میں اور ریل میں آدمی کھڑے ہونے پر قادر ہے، قبلے کی طرف منہ کرنے پر قادر ہے، اور بس میں اور کار میں اس پر قادر نہیں ہے۔ لہذا نفلوں میں شریعت نے گنجائش رکھی ہے کہ سیٹ پر بیٹھا ہوا جدھر بھی کار چل رہی ہو، بس چل رہی ہو، نفل پڑھے اور اشارے سے رکوع سجدہ کرے، یہ جائز ہے، مگر فرض اور واجب اس طرح سے جائز نہیں۔ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جہاز میں اگر وضو تو کرنا نہیں ہے، تیمم کر سکتا ہے، کیا تیمم کا کافر میں تیمم کرے گا؟ وضو کے لیے تو بیت الخلاء میں تھوڑا سا پانی بھی ہے، وہ تیمم کائے پر کرے گا؟ وہ تیمم کرنے کا کام ہوتا ہے کہ اپنے جیب میں مٹی لے گیا ہے، ماشاء اللہ۔